کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر. اسٹارٹ ہے ہر نصیحت کا. تو فکر ہی ایسا ہے کہ تعجب جب کیا جاتا ہے کسی چیز پر تو غیر معمولی اور اپنی نوعیت کی عجیب چیز ہوتی ہے. دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تعجب میں چلا جائے کہ کمال ہے کیسے ہو گیا. تو بہت ہی وہ کوئی ایسی انہونی قسم کی بات ہوتی ہے کہ آدمی جس میں حیران ہو جاتا ہے انتہا درجے کا. جیسے کسی انسان کو ہم دیکھیں گے بھائی اچھے خاصے کپڑے پہنے ٹھیک ٹھاک ہے اور بجائے سڑک کے وہ کیچڑوں سے گزر رہا ہے. سڑک ساتھ ہے لیکن کیچڑ ہے، خوب مڈ ہے، پانی ہے اور ادھر سے گزر رہا ہے. تو جو ہم دیکھیں گے تعجب ہے شخص پہ کہ بھئی یہ تو سڑک ہے ساتھ، یہ کیچڑ سے گزر رہا ہے، کپڑے خراب کر رہے تھے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے. تو آدمی سرپرائز کرتا ہے، سوچتا ہے، تعجب کرتا ہے. جیسے کوئی سینسیبل آدمی ہے واقعی دیکھ رہا ہے کہ بھی آگ لگ رہی ہے، بہت سخت آگ لگی ہوئی ہے، پاس سے گزر سکتا ہے لیکن وہ آگ کے بیچ میں سے جا رہا ہے. تو لوگ کہیں تعجب ہے کیسا آدمی ہے آگ میں جا رہا ہے، جلنے کا خوف نہیں اس کو. تو ایسی انہونی چیز دیکھتا ہے تو آدمی بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ایسی چیزیں. تو اس نصیحتوں میں جو آغاز کیا ہے اس کا لفظ ہی ایسا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر. شخص سے مراد ہے جو بھی عمل کر رہا ہے، کوئی بھی سکتا ہے جو بھی کرے گا، اجتماع میں ہو، ایک ہو، دو ہو، یہ سب کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان ایسا عمل کرے. آگے کیا فرمایا کس چیز پہ تعجب کیا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پہ کہ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے کہ میرا اللہ کیا ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کی شان ہے، اس سے واقف ہے. وہ اس کی عظمت سے واقف ہے، اس کی شان سے بھی واقف ہے، اس کو قادری مانتا ہے، رازق کی مانتا ہے، شافی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے. ہر چیز کا اسی کو مانتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی مالک ہے دو جہانوں کا، اسی کے سامنے حساب ہونا ہے، اسی کا کتاب ہونا ہے، اسی کی عبادت ہے، وہی الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے جس کے آگے ہم نے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں جاننا. الحمدللہ ہر انسان جانتا ہے، کون جو یہ نہیں جانتا ہو آدمی. پھر تعجب کس کی کیا جا رہا ہے، حیرانگی کس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا بھی ہے. سبحان اللہ کہ اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مانگتا بھی ہے، جھکتا بھی ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد تعجب اس چیز پہ ہے کہ سب کچھ مانتا ہے، جانتا ہے اپنے رب کو، لیکن ذکر کسی اور کا کرتا ہے. سبحان اللہ کہ عجیب بات ہے. بتائیں یاد کسی اور کو کرتا ہے. اللہ کو تو مانتا ہے، خالق مالک رازق سب مانتا ہے، لیکن دل کے اندر جو محبت ہو کسی اور کی، اس کی کہ ذکر سے تو وہ غافل ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو ایسے طریقے سے اس میں نصیحت ہے الحمدللہ کہ بھائی اللہ کو مانو، واقعی جانو واقعی، لیکن یہ عمل بھی تو دکھاؤ کہ دل میں اسی کی یاد ہو اور اسی کا ذکر ہو ہر وقت، اسی کا فکر ہو. اور جب یہ حال ہو جائے ہمارے کہ اللہ کو تم یاد ہی نہ کریں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ ہم سے تھوڑی دیر بیٹھ کے صبح شام میں اللہ کو یاد کر لیں، تو کہ ہم نے اللہ کو کیا جانا، اللہ کی عظمت کو کیا پہچانا، کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کو پہچان گے. تو یہ ایک بہت بڑا تجزیہ کر سکتے ہیں ہم اپنے زندگی میں کہ بھئی یہ تو اللہ سے تعلق ہمارا بنا ہے نہیں. اللہ سے انسان کو اس کا تعلق بنتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے،
اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ سے امید ہم رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی فضل کی، انعامات کی، لیکن اس کے دروازے کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. دروازہ بند کیا ہوا ہے تو رحمتیں آئیں کیسے، نعمتیں آئیں کیسے؟ جیسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کہ اللہ کی رحمت کا، نعمت کا، فضل کا جو دروازہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر کے بارے میں دیکھیں سرکاری رسموں میں کیا معمول تھا. آپ نے کس طرح میں سکھایا کہ ذکر کیسے کرنا ہے. ہم نے وہی سوچ لیں ہم، جب نماز آپ جیسی پڑھنی ہے، ساری عبادات آپ جیسی کرنی ہے، اخلاق آپ جیسے بنانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یاد کرو تو پھر وہ بھی ہم کس سے سیکھیں گے؟ آپ سے سمجھ سیکھیں گے کہ آپ نے ذکر کیسے کیا. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں بیان کرتی ہیں، بتاتی ہیں ہمیں کہ میں ان کے ذکر کا طریقہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ذکر کی کیا نوعیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم بھی اسی طرح ذکر کر سکو. ہم تو مثال انہیں سے لینی ہے نا، ان کے بعد ہی بنتے ہیں سارے اصحاب اولیاء اللہ جتنے بھی آئے انہیں سے بنیں گے نا. جب آپ کی نقل نہیں کریں گے اس کی عبادت تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس میں ہماری اپینین ہو ہی نہیں سکتی. ہماری رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ذکر کر لیں، اپنے طریقے سے ہم ذکر کر لیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا ذکر کرنے کا. جیسے نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے دکھائی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، 5 وقت نماز پڑھی، پھر فارغ ہو گئے. اسی طرح آپ کے سارے معمولات اور اوقات شریفہ جتنے بھی تھے ہم تک پہنچے ہیں کہ جس طرح جہاں آپ محب ہوتے تھے آپ ہو جاتے تھے. جو عبادت کا وقت ہوتا اس میں آپ شامل ہوتے تھے، ویسی عبادت کرتے تھے. تو بیچ میں جو زندگی انسان کی آتی ہے، وقت گزرتا ہے، تو اس میں کیا عبادت تھی نبی کے رسول کی. تو عائشہ صدیقہ ایک حدیث میں پیش کرتی ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت اس کے وقت مصروف ہوتے تھے، اس اوقات میں وہی کام کرتے تھے. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو آپ نے کر کے دکھایا، اس عبادت کو کیسے کی، سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی اوقات متعین نہیں کیے، کوئی وقت نہیں تھا کہ بس وقت کر لے ختم، جس سے نماز پڑھ لی ختم، نماز ٹائم گزر ہو گیا نماز. ذکر کے بارے میں آپ کا معمول کل احیانی فرمایا کہ ذکر کا معمول یہ تھا کہ ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کریں. بہت ساری حدیث تھی کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا اللہ کی طرف غارب رہتا تھا. ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں تھا کہ بس اس کے بعد چھوڑ دو، ہم نے ذکر کر لیا اب ہم ذکر سے فارغ ہو گئے. نہیں، کل کوئی صبح سے لے کے رات تک، ایون کہ سونے کا وقت بھی جو تھا وہ بھی اللہ کے ذکر میں تھا. اب یہ سنت ہمارے سامنے آ گئی نبی کریم کی، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر زندگی میں اپنی برکات اتارنی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ان تمام عبادات کو ویسے ہی کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا. تو اسی طرح ذکر کو اپنی زندگی میں اتاریں، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو چلانا چاہتے ہیں، دل آپ کرنا اللہ کرنے لگے، صبح بھی ہو تو کرنے لگے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 2 وقت صبح کا اور شام کا نکال کر کسی اللہ والے سے طریقہ پوچھ لیں اسے کہ حضرت ہمیں بتائیں ہم اس کو کیسے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا سیکھ جائے، ہمارے اللہ اللہ کرنا سیکھ جائے. وہ آپ کو طریقہ بتا دے گا، دعا کر دے گا، الحمدللہ آپ کا دل کرنا شروع ہو جائے گا. جیسے قرآن سیکھنے کسی استاد کے پاس جاتا ہے، ایسے آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں گے، میں نے اپنے دل کو اللہ اللہ سکھانا ہے. پتہ چلے گیا تو بہت تعجب کر رہی ہے دنیا ہمارے پہ، کیسے آدمی بندر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے. تو مجھے تو آج احساس ہو گیا اس چیز کا کہ اتنے بڑے بڑے شخصیتوں نے حوالے دیے اور تعجب کیا ہمارے پر. تم تو بیکار ہے بالکل. تو مجھے بتائیے، میرا دل بھی میں چاہتا ہوں میرا اللہ اللہ کرے، اور مجھے بتا دیں کس طرح طریقہ کرنے کا. انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا بھی، اور اسی وقت اللہ کے فضل سے آپ کے دل کو سکھا بھی دے گا کہنے کا اللہ اللہ. اس کو کہتے ہیں قلب جاری کر جائے گا آپ کا. تو ہمت کریں میرے بھائیو، یہ باتیں میں نے اسی لیے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بہت غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور غافل زندگی جو ہے انسان کو بالکل نقصان کے اندر جاتی ہے. بالکل غافل، کچھ نہ سوچیں آپ، اس حدیثوں کو مان جائیں، باتوں کو مان جائیں کہ ہماری زندگی بیکار جا رہی ہے.
ذکر کے بغیر بیکار جا رہی ہے.